عیسائی تو کہتا ہے مر گئے اور پھر زندہ ہو گئے، مسلمان کہتے ہیں کبھی مرے ہی نہیں تھے کہ زندہ ہونے کا سوال ہو، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے عیسیٰ۔ تو کیا ہمارا جیسا بشر 2008 گزر چکا ہے اور اب تک عیسیٰ زندہ ہیں، مرے ہی نہیں؟ تو ہم بھی 2000 برس زندہ رہ سکتے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں تو عیسائی ہم سے افضل ہو گئے، ان کا پیغمبر 2000 برس گزر گئے، جی رہا ہے۔ تو اللہ کو محمد کی امت کو افضل کرنا تھا، اس لیے بتایا کہ عیسائی اکڑے نا، اگر تمہارا پیغمبر زندہ ہے تو محمد کا بیٹا مہدی بھی نہیں۔ اگر کسی مسلمان نے امام مہدی سے انکار کیا تو اس نے سرکار کی نبوت سے انکار کیا ہے، اس لیے کہ امام مہدی دلیل ہے سرکار کی رسالت پر اور نبوت پر۔ یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یہی باتیں پیغمبر نے غدیر سے واپسی کے بعد 2 مہینے 8 دن بار بار دہرائی۔ یہ جو تمہید تھی یہ سرکار کا بیان ہے، آخری لمحات میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بار بار اس پر اصرار کیا۔ جو آیا ہم اعلان کر چکے ہیں غدیر میں، دیکھو ایسا نہ ہو کہ ولایت علی سے منہ موڑ لینا۔ اگر تم نے علی کو میرے بعد ہدایت کی منزل پر نہیں پایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ علی نہیں آئے، امت گمراہ ہو گئی۔ ہاں امت گمراہ ہو سکتی ہے لیکن سرکار کو ہذیان نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ منظور ہے کہ پوری امت جہنم میں جائے مگر ہم پیغمبر کو ہذیان کی تہمت نہ۔ صلوات پڑھیے۔ واہ واہ واہ، یہ خوب انصاف، یہ خوب انصاف، یہ کیا عدل ہے؟ امت کو بچانے کے لیے سرکار کو بشر کہہ دو، امت بڑی کہیں کی لاڈلی رکھی ہوئی، بڑے سرخاب کے پر امت میں لگے ہوئے تھے۔ ارے اور انبیاء کی گئی ہے جہنم میں، اگر یہ جاتی ہے جائے، اور تم نے بچا لیا اور وہ بچ گئی۔ جب وہاں فیصلہ ہو چکا کہ جہنم کو بھر دوں گا تو کوڑے کرکٹ میں یزید بھی اسی میں جا رہا ہے، اس کا خاندان بھی جا رہا ہے، بنی امیہ بھی جا رہے ہیں، تمہارے کہنے سے سب بچ جائیں گے؟ ارے تم اپنی تو خیر مناؤ، تم بھی بچو گے کہ نہیں؟ تم بچو گے تو کسی کے بچانے کا اعلان کرو گے نا۔ یزید جنتی ہے، ایکسپریس میں چودھری جاوید نے لکھ دیا وہ حاجی تھا، تو کیا حاجی جنت میں جائے گا؟ ارے سب پاجی ہے، کیسے حاجی؟ حاجی کا دیتے رہو دھوکہ، سب کو جنتی بناتے رہو، کاغذ کی ناؤ چلتی رہے، کاغذ کی ناؤ چلتی رہے۔ تم نے کہا اللہ نے ارادہ بدل دیا، تم نے کہا قرآن کی آیتیں بدل گئی، بدل گئی۔ ارے قرآن میں آیت رکھی ہے، یزید کا نام لے کے 2 جگہ اللہ نے لعنت کی ہے، تمہیں کچھ خبر ہی نہیں، تمہاری نظر سے وہ آیت ہی نہیں گزری۔ یزیدہم طغیانہم، طغیان یعنی یہ سرکش ہو رہا ہے یزید۔ قرآن میں کہا گیا ہم ان کی سرکشیاں دیکھ رہے ہیں، میں یزید بنی امیہ شجرہ خبیثہ ہے۔ قرآن پڑھو، پڑھ
पर्दे डाल लो आयतों पे, डाल दो और बच्चों को धोखा दे दो। तो देते रहो, धोखा अल्लाह को दे रहे हो, धोखा नबी को दे रहे हो, अपनी जात को धोखा दे रहे हो। बस इत्तेहाद रहे, पर्दा पड़ा रहे, पाकिस्तान बाकी रहे, मुल्क बाकी रहे, मुल्क बाकी रहे। क्या कोई मजहबी लड़ाई है पाकिस्तान में फिरकों में? अभी तक तो मैंने कोई मजहबी लड़ाई देखी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है खिलाफत अली पे तो कोई झगड़ा हुआ नहीं, गदीर खून पे कोई झगड़ा हुआ नहीं, आजादारी पे कोई झगड़ा हुआ नहीं। जब भी रिसर्च हुई पता चला ये तो सियासी पार्टियों का झगड़ा था, मजहबी मैदान में ले आए। ये तो सूबाई और लिसानी झगड़े थे। पहले अपनी सूबाइयत, अपनी लिसानियत, अपने जो तुम्हारे सूबे के झगड़े हैं वो आपस में निपटा लो। उन झगड़ों को लाके शियों के सर पे कूड़ा कर क्यों फेंकते हो? हमसे क्या मतलब? सियासत से हमसे क्या मतलब? हमने कभी पाकिस्तान की सियासत में कोई अपने नुमाइंदे नहीं भेजे। सियासी पार्टियां बनती हैं, वो शिया को लाएं या सुन्नी को लाएं, ये वो जिम्मेदार हैं। हमसे कोई मतलब नहीं। हमने कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई इलेक्शन लड़ने के लिए, इसलिए कि हम इलेक्शन का हशर सकीफा में देख चुके। हम नहीं लड़ते इलेक्शन। जो रहा हो सकीफा में उसने देखा हो कैसी कैसी लड़ाइयां हुई हैं, कैसी कैसे गद्दम पटखने हुए हैं, किसने किसको पटका है, किसने किसको मारा है, किसने उठा के बाहर किसको फेंका है, किसके आमामे, किसके कसाबे, किसकी अबाएं, किसके कपड़े फटे हैं। अरे सकीफा पार की शक्ल में अब तक सऊदी